تمام بنیادی حقوق سے محروم پختونوں، شاید میری یہ ویڈیو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، پاکستان میں رہنے والے باقی تمام قوموں کا شاید اس سے کوئی غرض ہو یا نہ ہو، لیکن آپ لوگوں پر یہ ویڈیو دیکھنا لازم ہے، کیونکہ آپ کے شناخت کا مسئلہ ہے، آپ کے وجود کا مسئلہ ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید 28 اپریل کی کہانی نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو وہ کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 28 اپریل کی صبح کو۔ جب میں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کھولتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے سب سے پہلے جو ٹویٹ آتی ہے وہ ہوتی ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما منظور پشتین کی۔ وہ ٹویٹ کچھ یوں ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ رات گئے پشتون وطن کے مختلف علاقوں میں جنگ جاری تھا، جبکہ ریاستی رویہ یہ ہے کہ اب تک میڈیا، پارلیمان اور عدلیہ اسٹیج جنگ پر خاموش ہے۔ لکی مروت میں دھماکے اور فائرنگ، جانی خیل حملہ، ٹانک بٹنی علاقے میں دھماکے اور فائرنگ، سرادرگاہ حملہ، شمالی وزیرستان میں فائرنگ۔ جب میں یہ ٹویٹ پڑھتا ہوں تو میں کچھ لمحوں کے لیے سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ میں نے سارے دن میں ایسی کوئی خبر نہیں سنی، نہ رات کو میں نے یہ خبر سنی، چونکہ یہ خبر 27 اور 28 اپریل کی مڈ نائٹ یعنی آدھی رات کی خبر تھی۔ اب میں سوچنے پر مجبور تھا کہ میں اس شخص کا یقین کیوں کروں؟ بحیثیت ایک پاکستانی میں ایک ایسے شخص کا یقین کروں جو اینٹی سٹیٹ ہے، جو غدار ہے، جس کی زندگی کا گزر بسر بھی باہر سے لیے گئے فنڈز پر ہوتا ہو۔ اب بحیثیت ایک محب وطن میرے پاس ایک آتھینٹک سورس آف انفارمیشن کیا ہونی چاہیے تھی؟ ظاہری بات ہے مین سٹریم میڈیا، اور مین سٹریم میڈیا کے لیے میں نے صبح 8 بجے کی ہیڈ لائنز جیو نیوز پر دیکھی۔ ہیڈ لائنز شروع سے آخر تک میں نے دیکھی۔ ہیڈ لائنز کی شروعات اس بات سے ہوتی ہے کہ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو پہلے ون ڈے میں ہرا دیا، اور اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ آج سے یعنی 28 اپریل سے آپ جیو ٹی وی پر ایک ڈرامہ سیریل جرم دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام ہیڈ لائنز میں ان اٹیکس کا کہیں پر بھی ذکر نہیں تھا، کہیں پر بھی ایسی کوئی خبر نہیں تھی کہ ہرات گئے پشتونوں کے علاقوں میں پختونخوا میں کہیں پر 5 جگہوں پر دہشت گردی ہوئی ہے۔ اب میں حیران تھا، ایک طرف میں ایک محب وطن پاکستانی مین سٹریم میڈیا پر یقین رکھنے والا، اور ایک طرف ایک غدار کی خبر تھی، ایک ٹویٹ تھی۔ اب کچھ لمحوں کے لیے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور تھا کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ اب میرے سامنے 2 سوالات تھے۔ ایک سوال کہ کیا یہ حملے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، دوسرا سوال کہ حق پر کون ہے اور ناحق کون ہے۔ اب میں نے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک نیوٹرل امپائر کو درمیان میں لے آیا، اور وہ نیوٹرل امپائر میرے لیے گوگل تھا۔ میں نے جب گوگل پر سرچ کیا تو میرے سامنے یہ خبر آئی جو BBC پر نشر ہوئی تھی کہ ISPR کے مطابق لکی مروت کے 3 مختلف مقامات پر دہشت گردوں کی جانب سے حملوں کو ناکام بنایا گیا، جس کے دوران 7 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے فوجی اہلکار بھی شہید ہوئے۔ اب مزید سرچ کرنے پر میرے سامنے مزید معلومات آئی، جس میں خبر یہ شائع ہوئی تھی کہ there were multiple attacks suspected to be terror incidents reported from different parts of خیبر پختونخوا۔ ان واقعات میں کتنا جانی نقصان ہوا یا نہیں ہوا اس کی کوئی مزید معلومات میں نے نہیں دیکھی، لیکن ایک بات میرے سامنے واضح ہو گئی کہ میں ہار گیا، میری مین سٹریم میڈیا ہار گئی، اور ایک غدار، ایک اینٹی سٹیٹ جیت گیا۔ لیکن ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ اس دن اگر یہ واقعات ہوئے تھے جو BBC نے بھی نشر کیا، اور دوسرے گوگل پر دوسری جو بڑی بڑی نیوز تھے، کچھ باہر سے تھی کچھ اندر کی تھی، انہوں نے بھی یہ خبر نشر کی ہوئی تھی، تو مین سٹریم میڈیا نے کیوں نہیں کی؟ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ اس دن ایسا کیا اہم ہوا تھا جو ہماری خبر نہیں چلی۔ میری زمین پر دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور وہ خبر نہیں چلی، تو وہ کون سے واقعات تھے کہ وہ زیادہ اہمیت کے حامل تھے، اور میرا خون، میری زمین اور یہ واقعات زیادہ اہم نہیں تھے؟ میں آپ کو ان واقعات میں سے چند واقعات جو اس وقت جیو نیوز پر نشر ہوئے تھے اس دن، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خبر یہ چلی تھی کہ مانور بلوچ نے اداکاری نہ کرنے کی وجہ بتا دی، مطلب یہ خبر میرے خون سے زیادہ اہم تھی۔ دوسری خبر یہ تھی کہ جسے میں چاہتا تھا مجھے جان بولے،
وہ مجھے بائی بولتی ہے، سلمان خان کا انکشاف۔ تیسری خبر یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی فاطمہ بھٹو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی، یہ ایک بہت بڑی خبر تھی۔ چوتھی خبر یہ تھی کہ وہ موبائل گیم جسے بہت زیادہ مقبول ہونے کی وجہ سے بند کرنا پڑا، یہ اس دن کی خبر جیو نیوز پر چلی تھی، مین اسٹریم میڈیا پر۔ آئی فون کے 15 کے پرو ماڈلز کا ڈیزائن کیسے ہوگا، اور ایک خبر یہ چلی تھی کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے چھت پر بندر چڑھ گئے۔ اب اس دن تو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے اب مین اسٹریم میڈیا پر اتنا ہی یقین رکھنا چاہیے جتنا یقین مجھے اب مطالعہ پاکستان پر رکھنا چاہیے، لیکن کچھ لمحوں کے لیے ضرور سوچیں کہ میرے لوگ مر رہے ہیں، میری سرزمین پر خون بہایا جا رہا ہے، میرے نوجوانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، میری سرزمین پر امن کے پرندے کا گلا گونٹا جا رہا ہے، اور خبر کیا چل رہی ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے چھت پر بندر چڑھ گیا۔ آئی فون 15 ماڈل کا ڈیزائن کیسے ہوگا، یہ خبر چل رہی ہے۔ ابھی پورے واقعے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں ریسرچ کروں گا، میں ایسے واقعات کو ڈھونڈ کر لاؤں گا کہ جو میرے سرزمین پر میرے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں اور ان کو مین اسٹریم میڈیا پر ان کو کوریج نہیں ملی۔ میں ان تمام واقعات کو ڈھونڈ کر لاؤں گا اور ان پر بات کروں گا اور یہ ایکسپوز کروں گا کہ اس وقت ان چینلز پر نام نہاد سب سے بڑے بڑے صحافی جو مختلف کانفرنسز میں ہمیں لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، آزاد صحافت پر ہمیں لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، جمہوریت پر ہمیں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، انسانی حقوق پر، ان کو ایکسپوز کروں گا کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا یہ بنیادی حقوق کے خلاف تھا، ان کو آپ نے کوریج نہیں دی، ان کو آپ نے نشر نہیں کیا۔ میں ان تمام کو بیان کروں گا، اور اس سلسلے میں نے ریسرچ شروع کی، میں ایسے واقعات ڈھونڈتا گیا جن کو مین اسٹریم میڈیا پر کوریج نہیں ملا، اور بہت سے واقعات اور بہت سے ایسے حادثے میرے سامنے آتے گئے، اور ان تمام حادثوں سے ہوتے ہوئے میں پہنچا خان عبدالولی خان کی کتاب کے چیپٹر ریفرینڈم پر، جہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ ریفرینڈم جب خیبر پختونخوا میں کرایا گیا کہ یہ صوبہ کس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، تو اس وقت اس صوبے کی تعداد کوئی 40 سے 50 لاکھ تھی، رجسٹر ووٹوں کی تعداد کوئی 5,72,000 تک تھی، اور اس ٹائم پہ جو ووٹ کاسٹ کیے گئے تھے وہ کوئی 2,92,000 ووٹ کاسٹ کیے گئے تھے، یعنی 40 سے 50 لاکھ کی آبادی رکھنے والے صوبے کے مستقبل کا فیصلہ 2 لاکھ ووٹوں پر کیا گیا۔ اور جب یہ بات میں نے اس چیپٹر میں پڑھی تو میرے پاس ان تمام واقعات کا جواز ہی ختم ہو گیا کہ میں ان کو بیان کروں۔ جب بنیاد ہی نہیں بیان کی گئی، یہ حقیقت ہی کسی کو نہیں بتائی گئی، تو میں ان واقعات کو جمع کر کے کیا کروں گا، کیسے بیان کروں گا، جب بنیادی حقیقت پر مبنی نہ ہو۔ اور اس دن سے یعنی اس ریفرینڈم سے لے کر ہمارے جو کیا کہتے ہیں محرومیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ سلسلہ ثانیہ بابر سے ہوتے ہوئے آج کے جو امن الس پاسون کے ہے اس پر آ کے رکتا ہے، جن کو کہیں پر بھی کوریج نہیں ملی۔ سوات میں کتنے بڑے بڑے احتجاج ہوئے، لکی مروت میں احتجاج ہوا، دوسرے باجوڑ میں احتجاج ہوا، کہیں پر بھی جہاں پہ امن کی بات کی گئی، جہاں پہ دہشت گردی کے خلاف بات کی گئی، ان کو کہیں پر بھی کوریج نہیں ملا۔